آپ ٹرپل طلاق کا قانون بنائیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں ٹرپل طلاق کا قانون, اچھا ٹرپل طلاق کا قانون بنائے. اگر کوئی مسلمان مرد گناہگار ہے, انہیں اگر ٹرپل طلاق دیتا ہے, گناہ کر رہا ہے اپنی بیوی کو اگر کوئی ٹرپل طلاق دیتا ہے, مگر وہ جیل کو جائے گا, دوسرے مذہب کا جیل کو نہیں جائے گا. سمجھے آپ؟ ٹرپل طلاق کے قانون میں وہ گناہ کر رہا ہے, وہ جیل کو جائے گا, وہ بیوقوف. مگر دوسرے عقل مند نہیں جائیں گے, کیونکہ مسلمان جیل میں جانا. اور مودی بولتے ہیں میں نے اپنی بہنوں کے لیے بڑا قانون بنایا. آپ بتائیے کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق دے دیا, گناہ ہے وہ, اب انہوں قانون کیے بنا دیے کہ انہیں ٹرپل طلاق دے دیا تو بھی طلاق نہیں ٹوٹی, بول رہے نہیں ٹوٹی. جب میں گناہ نہیں کیا تو جیل کیوں جاؤں گا, میں گناہ کرنا نا. مگر انہوں بہت بڑے علامہ ہیں, فضیلت الشیخ ہیں نریندر مودی, فضیلت الشیخ نریندر مودی علامہ. انہوں بولے نہیں شادی بھی نہیں ٹوٹتی تو جیل کو جانا. اچھا چلو چلے گیا بیوقوف جیل میں. انہیں بولا اچھا جیل کو جان دو, میں تو جیل کو گیا, چھٹکارا ملا بیوی سے. اب جیل میں بیٹھ کے تو بیوی کو پیسے دینا. انہیں بولتا مودی جی نوکری دو. آج اس ملک میں 40 سال سے کم عمر نوجوانوں کی آبادی 60% ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار کہاں ہیں؟ بھارت میں. بھارت میں. اب انہیں جیل میں بیٹھ کے کیا کریں گا؟ نہیں پیسے دینا. اچھا کورٹ میں سزا ہو گئی, 2 سال یا 3 سال کا ہے, تو 2 سال تک بیوی اٹکی رہنا اس میں. ارے چور کمینہ اگر وہ نے طلاق دیا تو نکل جانا نا, تاکہ زندگی گزار سکے ہماری بیٹی. مودی جی بولے نہیں میں فضیلت الشیخ ہوں, انہیں 2 سال جیل میں رہنا, انہیں انتظار میں رہنا. ہاں اب چنچل گڑا جیل میں نکلا, انہیں 2 سال کے بعد نکلا وہ باپ بیوقوف. تو مودی جی بول رہے میری بہن تو 3 بار ڈبے والوں کو لے کے جا اور گانا گا, بہاؤ پھول برساؤ, 2 سال کے بعد میرا محبوب آیا. یہ بھائی محبت ہے, یہ محبت ہے. اچھا اگر کوئی گھر میں انہیں بولا طلاق دے دیا, کون اس عورت کی تائید میں آ کے کورٹ میں بولیں گا؟ کوئی بولتے ہیں؟ ظلم عورت پہ سب مذہب میں ہوتا, خالی مسلمانوں میں نہیں. کوئی نہیں آتا. مگر انہوں فضیلت الشیخ ہے, بولے نہیں میں بہنوں کے لیے بنا دیا. کیا بنا دیے؟ اب انہیں چھوڑ کے بھاگ جا رہا, اپنی بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جا رہا. انہیں طریقہ کیا, قانون کیا بننا تھا؟ نکاح نامہ ملتا ہے نا. نکاح نامے میں اسلام میں شادی کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ ہے, اس میں ایک کنڈیشن لگا دو, اگر آپ ٹرپل طلاق دیں گے تو مہر کے پیسے 100 گنا بڑھ کے دینا پڑے گا. اور کانٹریکٹ کے کنڈیشن میں جب وائلیشن ہوتا ہے, آپ جب جیل کو بھجاؤ اس کو. مگر نہیں, انہوں فضیلت الشیخ ہے, بول دیا نہیں ٹرپل طلاق. ٹرپل طلاق کا قانون, حجاب, ہمارے گھر دیمو بلڈوزر, گولی مارو, یہ سب کیا ہے؟ یہ انہی کے راج کی دین. اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 2 دن کل بلکہ کل سپریم کورٹ کے حکم پر الیکٹرل بانڈ, حیدرآبادی ٹھیٹ زبان میں بولوں تو اگر کسی کو چائے پلانا, ہمارے نوجوانی میں نظام کالج میں ہم پڑھتے تھے, اب کسی پہ اس کو لکھ جانا ہے کینٹین میں کیا بانڈ, چلو نا. اب انہیں خوش بانڈ بولے میرے کو. نظام کالج کی کینٹین میں لے جا کے ایک چائے, ایک گلاب جامن اس میں ملتا تھا, سب کھا کے آتے تھے. باہر نکلتے کہ کئی کا بانڈ یہ چلتا نوجوانوں میں. تو سپریم کورٹ مودی صاحب ایک قانون بنائے, الیکٹرل بانڈ. اب آپ کو معلوم الیکٹرل بانڈ کیا ہوتا؟ معلوم الیکٹرل بانڈ معلوم آپ لوگوں کو؟ تو اس میں الیکٹرل بانڈ یہ ہے کہ کوئی کمپنی ہے,
تو میں کیا کرتا ہوں, ایک الیکٹرل بانڈ اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے خرید لیتا ہوں. احمد پاشا قادری جماعت کے معتمد ہے, میں بولتا ہوں پاشا میں مجلس کے لیے 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ خرید کے آپ کو دے دیتا ہوں. 10 کروڑ کا الیکٹرل بانڈ لے کے پاشا کو دے دیے. بعد میں وہ ڈیمانڈ ڈرافٹ کی طرح ہے, میں وہ 10 کروڑ کو پارٹی کا اکاؤنٹ میں ڈال لیتا ہوں. اب ہوا کیا, سپریم کورٹ بولا یہ غلط ہے, صحیح فیصلہ تھا. آپ کو معلوم نریندر مودی کو, بی جے پی کو اور کانگریس کو, ٹی ایم سی کو, ٹی آر ایس کو, آر جے ڈی کو, سماجوادی پارٹی کو, ڈی ایم کے کو, اے آئی اے ڈی ایم کے کو, اور آپ کے پنجاب کی پارٹی جو ہے اکالی دل کو, این سی پی کو, گوا کی پارٹی کو, ان سب کو بانڈ ملے, سب کو بانڈ ملے. 2014 سے شروع ہوا, مگر اب تک جو ڈیٹا اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے الیکشن کمیشن کو دیا, 2018 سے 2024 میں 24 تک بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. بی جے پی کو 6060 کروڑ روپے ملے. اب آپ آ جائیے, آ رہا ہوں, مزے کی بات بولنے والا ہوں, سنو باپ. بی جے پی کو 6000 کروڑ روپے ملے, ممتا بنرجی کی پارٹی کو 1610 کروڑ روپے, کانگریس کو 1422 کروڑ روپے, ٹی آر ایس کو 1215 کروڑ روپے, بیجو جنتا دل کو 775 کروڑ روپے, سماجوادی پارٹی کو 250 کروڑ, آر جے ڈی کو شاید 70-80 کروڑ, انا ڈی ایم کے, شیو سینا, تیلگو دیسم, وائی ایس آر, جنتا دل, یہ سب پارٹیوں کو پیسے ملے, بانڈ ملا. بی جے پی کو 6000 کروڑ ملے. اب آپ دیکھیے کون دیا ان کو پیسے, یہ کون دیا ان کو, بولتا ہوں آپ کو. اس میں ایک لاٹری کا اونر ہے, لاٹری کتنے دیا انہیں, 1300 کروڑ. کتنے دیا انہیں, 1300 کروڑ روپے دیا بی جے پی کو. یہ فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں, دوائیں بنانے والے, وہ قریب 600 کروڑ روپے دیے. ایک کمپنی ہے 27 کروڑ پرافٹ ہے خالی, انہوں کتنا دیے, 400 کروڑ دیے. ارے 27 کروڑ کا تیرا پرافٹ ہے, 400 کہاں سے آئے؟ اب یہ تمام پارٹیوں کا نام آ گیا نا, اس میں آپ کی پارٹی کا نام نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بانڈ نہیں ملا. اب 6000 کروڑ مودی کو, 1400 کروڑ ممتا کو, 1200 کروڑ کانگریس کو, 1100 کروڑ ٹی آر ایس کو. اب دینے والے کون ہیں؟ خریدار بولیں گے نا ان کو. آپ جو دے رہا اس کو خریدار بولیں گے نا آپ. یہ اپنے آپ کو بیچ رہے, انہیں خرید رہا, مگر پورے بھارت میں بی ٹیم کون ہے؟ اسد الدین اویسی ہے. 6000 کروڑ لے لیے مودی جی. اب 6000 کروڑ لے کے آپ اس کو انکیش بھی کر لیے, اپنے پارٹی کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال لیے. اب آپ بتاؤ کون پیسے کھا رہا ہے؟ نریندر مودی کیا بولے تھے, بھائیوں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. تو میں نے ترمیم کر دیا, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جب تک تم بانڈ نہیں دیے میرے کو. کانگریس کو ملے, ٹی ایم سی کو ملے, ٹی آر ایس کو ملے, ہزار کروڑ روپے. اب کوئی کمپنی اگر آپ کو پیسے دے رہی, کوئی پیسے دے رہی آپ کو کوئی کمپنی, پھکٹ میں تو نہیں دیتے نا میرے بھائی, نہیں دیتے نا. اگر آپ کو میں آیا محلے میں آپ کے, آپ بولتے صاحب ذرا روڈ کا کام تو کرا دیں گے نا الیکشن کے بعد, ہوتا نا بھائی. اب جب کوئی پیسے دے رہا ہے کمپنی کا ایک بڑا مالک, بی جے پی کو, کانگریس کو, ٹی آر ایس کو, ٹی ایم سی کو,
آر جے ڈی کو, لالو کی پارٹی کو, اکھلیش کی پارٹی کو پیسے دے رہا, تو انہیں ایسا تو نہیں دے رہا نا کہ نہیں ابا مر گئے ان کے نام پہ دے رہا ہوں آپ کو صدقہ, نہیں دیتا نا انہیں. یہ ہم لوگ کرتے, ابا مر گئے بھائی 20 لوگ کھانا کھلا دیں گے. انہوں جب دے رہے تو کیا بول کے دے رہے؟ ایک ہاتھ دینا, 2 ہاتھ سے جیب میں ڈالنا. تو جب انہوں دے رہے تو موڈی جی ان کو کچھ دے رہے, انہوں دے رہے. سب پارٹیاں کیا بول رہے؟ یو گیو می آئی گیو یو ایوری تھنگ. تم میرے کو بانڈ دو, میں تم کو جو چاہے لے لو. تو یاد ہے کالج میں کس کو بولتے تھے؟ بانڈ. اب سمجھ میں آیا بانڈ. یہ کام ہو رہا ہے ہمارے دیش میں. آپ بتائیے 6000 کروڑ بی جے پی, 1400 کروڑ ٹی ایم سی, کانگریس 1200 کروڑ, ٹی آر ایس 1100 کروڑ. ارے کیا ہے بھائی یہ؟ مگر بی ٹیم کون ہے؟ اسد الدین اویسی ہے. ارے ظالموں, اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں, دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے ایمان کو پیسے کی بنیاد پر بیچ سکوں. اور سنیے, بیٹھو بیٹھو, میں ساتھ دونوں بیٹھو, بولا پیروں میں درد ہو رہا, کھڑے ہو گئے. ابھی کھڑے ہونے کا ٹائم ہے, یہاں سے کھڑے رہنے کا ہے الیکشن تک انشاءاللہ. بولیے. دشمن یہ سمجھ رہا رمضان آ گئے تو انہوں ٹھنڈے پڑ جاتے. ارے دیوانوں, جب ہمارے پیٹ پہ نہیں رہتا جب ہی ہمارا ایمان ٹاپ پہ رہتا ہے. روزے کی حالت میں اللہ اسی روحانی طاقت دے دیتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کم کھاتے وہ اور زیادہ طاقتور رہتے. تو میرے عزیز دوستو, بزرگوں, حیدرآباد کی ایک کہاوت ہے. کیا کہاوت ہے؟ چوراں چوراں مل کے گاواں بانٹ لیے. بولتے نا, چوراں چوراں مل کے گاواں بانٹ لیے, مگر شیروانی بھی دیکھتے کہ بی ٹیم. غارت کا گڑا ہے, بھرتا ہی نہیں لوگوں کا. 6000 کروڑ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بھائیو, میں نے مر 6000. کانگریس پارٹی, ٹی آر ایس, ٹی ایم سی. ارے بھائی صاحب آپ لوگ کتنا لیں گے پیسہ بتاؤ؟ اب موڈی جی آئیں گے, دیش کا پیسہ تو واپس کرنا پڑے گا. بول رہے ہیں تقریر میں انہوں, واپس کرنا پڑے گا. یہ آپ کب واپس کریں گے؟ یہ آپ نے, اچھا یہ 2018 سے 24 تک ہے, 14 سے 18 کا نہیں آیا ابھی, 14 سے 18 کا بھی نہیں آیا. جب آئے گا تو کیا نکلے گا اللہ کو معلوم. اور یہ دیش کا غریب, یہ دیش کا نوجوان جس کا بے روزگاری مقدر بن گیا, نوجوانوں اب تو اٹھو. تم کب تک نفرت کرو گے مسلمانوں سے؟ نوجوانوں, میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو مسلمانوں سے نفرت ڈالی جا رہی, دیکھو تمہارا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیو کیپٹلزم, کرونی کیپٹلزم, اولیگارکی بولتے ہیں اس کو. مگر کوئی کچھ نہیں بولے گا. نہیں نہیں, انہوں لیے تو ہم بھی لیے نا. ہاں, اب میں یہ سوچا, اچھا آپ کو معلوم سب سے زیادہ بانڈ کہاں بنے؟ حیدرآباد میں بنے. 80-90% حیدرآباد کے ایس بی آئی بنے. اب میں بھی سوچ رہا ہوں, میں اور پاشا جو ہے دونوں یہ بڑے بڑے کمپنیوں کے سامنے جائیں گے بورڈ لے کے, ارے بھائی ہم بی ٹی میں, ہم کو بھی کچھ مدد کر دو, ہم کو بھی کچھ کر دو. مگر انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. میرے پاس, پاشا کے پاس, آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی دولت. ہم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, سب سے بڑی دولت وہی ہے, رحمت اللہ عالمین کے امتی ہے. دولت ہیچ, عزت ہیچ, طاقت ہیچ. ایک رسول اللہ کا امتی, اس کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے. سب سے بڑا مقام ہے
دنیا جب تک رہے گی، جب تک اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ بولنے والا رہے گا۔ جب یہ نہیں بولنے والا رہے گا تو دنیا اٹھ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو اللہ پلٹ دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، سب سے بڑا اعزاز ہمارا یہی ہے، یہی ہمارے لیے دولت ہے، یہی ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں۔ دنیا لاکھ کچھ کر لے، دولت چلی جائے گی، عزت چلے جائے گی، مگر یہ جو امتیاز ہے، یہ جو دولت میرے اور تمہارے پاس ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آقا کا امتی ہوں۔ اور وہ آقا، وہ رحمت للعالمین، جب حشر کے میدان میں تمام انبیاء رسول نفسی نفسی بولیں گے، اس دولت یہ ہے کہ آقا بولیں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا امتی ہے، اللہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اللہ معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی دولت کے دشمن ہیں، یہی دولت کے نفرت کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، کیونکہ آج 4 رمضان ہیں۔ 3 رمضان کو شہزادی جنت حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ اگر کوئی بیٹی میری تقریر سن رہی ہے تو سنو میری بیٹی، اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے باپ کو یا تمہارے رشتہ دار کو یا کسی مسلمان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے باپ کو ایک پولیس والے نے حالت سجدہ میں لات مارا تھا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کے گھر کو بلڈوزر سے توڑ دیا گیا، میں اس بیٹی سے کہہ رہا ہوں جس کو حجاب کے نام پر کالج سے روک دیا گیا، میں اس بیٹی سے مخاطب ہوں جس کے باپ کو انکاؤنٹر کر دیا گیا جھوٹے طریقے سے۔ سنو میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ شہزادی جنت، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا، شہزادی جنت سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے پہلی مرتبہ کب نکلے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا میری ماں حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا تھا، اور میں نے سنا کہ میرے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اونٹ کی اجڑی ڈال دی، حضرت فاطمہ حجاب کر کے نکلتی ہیں۔ لکھنے والے نے لکھا کہ حضرت فاطمہ اپنے والد کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھاتی ہیں کہ چلو ابا۔ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں پر لے کر جاتی ہیں، کنویں سے پانی نکالتی ہیں اور پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دھوتی ہیں، زلف مبارک کو دھوتی ہیں، روتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے ہیں۔ اونٹ کی اجڑی ابو جہل نے ڈال دی تھی، شہزادی جنت اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کو پانی سے صاف کرتی ہے، روتی ہیں، اللہ کے رسول بھی روتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ ہاتھیں اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس نے میرے باپ بابا سے ایسا کیا ان کو برباد کر دے۔